بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حکایات صحابہ میں سے دوسرا باب، تیسرا واقعہ ہے سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اس سے پہلے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو تھا وہ نقل کیا گیا تھا۔ اب پڑھیں گے جی عرف احمد صاحب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ 9 عمر لڑکے جو تیز اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ 9 عمر یعنی جوان نہیں جوان نہیں، 9 عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر نو عمر لڑکے 9 عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت تصوف کی نماز پڑھی۔ نماز کسوف یا خسوف جو پڑھ جاتی ہے وہ اسی موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یعنی جب بھی مشکل عمل آئے تو 2 رکعت میں کم از کم بیماری آئے، خوشی بھی آئے، اس پہ بھی شکرانے کے نہ بھی پڑھیں۔ غمی کے موقع پہ نہیں پڑھتے ہم، شکرانے کے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ شاید غمی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، بیماری آئے، نفل پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت خسوف، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہرحال کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے؟ ابھی ادھر عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کیسے آ گئے یہاں پہ اور ہوتا ہے نا، وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ لیعذبہم، ان کو عذاب کرے اور آپ ان میں ہیں۔ یہ ترجمہ تو مناسب نہیں پڑھنا، کیا خیال ہے؟ واؤ کیا ہوگا؟ منطق علم نحو والا کیا کہے گا؟ علم یہ واؤ حالیہ ہے، حال بیان کرنا۔ وانت، اس حال میں کہ آپ ان میں ہیں، موجود ہیں، یعنی زندگی ہے آپ کی، زندگی میں ہیں آپ، ان کے بیچ میں موجود ہیں ظاہری طور پہ۔ کیا مطلب؟ وفات سے پہلے، وفات سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان میں ہیں، ایک بات۔ اور یہ الحمدللہ یہ ابھی بھی اگر کوئی کہے جس کا عقیدہ جیسا ہے وہ کہہ سکتا ہے، کیسے کوئی کہتے ہیں حاضر ناظر، وہ تو ان کے لیے یہ بھی آیت فٹ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور مسئلے پہ وہ خود پیچھے امام کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر مطلب پیچھے ہوتا ہے نا، وہ ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر وہ مسئلے پہ امام کو کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ یہ رکھنا کہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر مسئلے پہ پیچھے ہو جاؤ،
امام صاحب نماز نہیں پڑھا سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ پر ہوں تو پھر مصلی پہ امام نبی کی موجودگی میں کھڑا ہوگا. صحیح. اور یہ اختلافی بات بیچ میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے نا مقصد یہ ہے کہ وان تفہیم سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے روزہ مبارک میں بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور یہ تو قیامت تک ہے کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گی امت، توبہ کرتے رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہیں گے، عذاب نہیں دیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو. ہنسنا بولو، ہنسنا 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 بولنا ضروری نہیں، ہنسنا ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو. جب کبھی کیا ہے گنگنا جو ہے پورا نہیں پڑا جاتا، بلکہ آدھا. صحیح. جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو. اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، مشکل ہو، غم خوشی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.